اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کو اڑانے کے بارے میں جہنی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ باری تعالیٰ اگر چاہے تو اڑا دے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ کہ خدا نے ایسا چاہا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اولیاء کو باری تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ اگر چاہے تو اڑا دے، تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ قادر ہے کہ اولیاء کو اڑا سکے، ہوا میں یا خلا میں، جیسے بھی، یا ہر دو، ہوا خلا فضا۔ تو یہ ایک قول ہوتا ہے، یعنی اللہ قادر ہے۔ لیکن جب دہلوی صاحب سے سیڑھی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایسی سیڑھی بنانے پہ باری تعالیٰ قادر ہے جو زمین سے آسمان تک، یعنی ارض سے فلک تک ہو یا سما تک ہو۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ جواب کیوں نہیں دیا جو اولیاء کے بارے میں دیا، اور یہ دو مختلف جواب کیوں دیا؟ کہہ دیتے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ قادر نہ مانے۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ بھائی اولیاء کو اڑانے پہ باری تعالیٰ ہوا یا فضا میں یا خلا میں اڑانے پر قادر تو ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر چاہے تو اڑا دے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کیا باری تعالیٰ کا چاہنا محال ہے اور غیر مقدور ہے اولیاء کو اڑانے کا، خلا میں، فضا میں، کہیں بھی؟ تو اگر جن صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ محال ہے اور غیر مقدور ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے تعلیق بالمحال کی صورت میں تو کہہ سکتے ہیں نا، یا تعلیق بالمحال کا کہنا بھی کفر و شرک ہو گیا، سمجھ رہے ہیں دہلوی صاحب؟ اب یہاں تعلیق بالمحال، اور اگر آپ کہتے ہیں دہلوی صاحب کہ نہیں میں محال نہیں مانتا، لہذا تعلیق بالمحال کا قاعدہ یہاں نہیں چلتا، تو پھر تعلیق بالممکن ہوگا، کیونکہ جو چیز محال نہیں ہوگی وہ ممکن ہوگی، یا واجب ہوگی، واجب تو باری تعالیٰ خود ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلیق بالواجب کے کیا دہلوی صاحب قائل ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر تعلیق بالممکن ہو گئی، اور اگر تعلیق بالممکن کہ بھی وہ کہتے ہیں ہاں بھائی تعلیق بالممکن تو ہو گئی مگر نہ کہیے، تو میں کہتا ہوں تعلیق بالمحال پہ جب وہ کہنے کو جائز سمجھتے ہیں تو تعلیق بالممکن پہ کیسے وہ محال کو کہنے کو ناجائز سمجھ سکتے ہیں؟ عجب تماشا ہے۔ یعنی مجھے غالب کا شعر یاد آتا ہے کہ شمار سجائے مرغوب طب مشکل پسند آیا، تماشا ہائے یک بکف برون افسد دل پسند آیا۔ وسلام تمت